لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم قال جل شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے. میرے محترم، میرے بزرگان، یہ ایام یکم ذکات سے 10 ذکات کے دوران ان ایام کو داہ کرامت یعنی عشرہ کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یکم ذکات کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت و سعادت ہے، اور 11 ذکات کو حضرت امام رضا رؤوف. تو ان ایام کی مناسبت کے حوالے سے چونکہ ہم انہی ایام میں چل رہے ہیں، تو امام رضا کے متعلق میں کچھ تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا، 2-3 باتیں. جہاں تک تعلق ہے میرے آقا امام رضا علیہ السلام کا، کل ان کی زندگی صرف 55 سالہ زندگی تھی. 55 سال کی ایج کے بعد ان کی شہادت جو ہے انہیں نصیب ہوئی. 148 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی شہادت 203 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے. پورے 55 سال میرے مولا نے زندگی گزاری ہے. 35 سال اپنے بابا کے ساتھ ان کی امامت میں زندگی گزری، اور 20 سالہ پیریڈ جو ہے وہ میرے مولا کی اپنا امامت کا دور تھا. اس 20 سالہ دور میں تقریباً 18 سال کے قریب مدینے میں وقت گزرا، مدینے میں زندگی گزری، اور اس وقت کی مشکلات اور اس وقت کی تکالیف تو بالکل سامنے تھیں، مد نظر تھیں، زیر نظر تھے. آخری 2 سال بھی نہیں بنتے، 2.25 سال بنتے ہیں. تو اس میں میرے مولا کو ولی عہد کے طور پر خراسان بلایا گیا. یہ جو 2 سالہ پیریڈ تھا، 2.25 سالہ پیریڈ، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ولی عہد تو وہ تھے، لیکن ان کو تحت نظر رکھنے کے لیے، زیر نظر رکھنے کے لیے، اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، لوگوں کی ان سے ملاقاتیں عمومی نہ ہو سکیں اس طریقے سے، تو اس طرح کے کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کی گئی. میرے آقا کو یہ 2.25 سال کا جو ہمارے نزدیک زیادہ تر یہ ولی عہد ذہن میں آتا ہے، تو وہ اپنی امامت کے 18.25 سال جو ہے وہ ولی عہد کے بغیر تھے، اور 2.25 سال جو ہے وہ ان کی ولی عہدی تھی. اس ولی عہدی کے پیریڈ میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، بہت سارے واقعات ہوئے، بہت ساری جو ہے وہ ہمارے سامنے چیزیں آئیں، اور ہر موقع پہ کوشش کی گئی کہ جہاں بھی ان کی عظمت عمومی طور پر اجاگر ہو رہی ہے، وہاں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور وہاں مختلف قسم کے بہانے بنائے گئے. مختلف قسم کی چیزوں میں جو ہے وہ ان کو بسم اللہ قبلہ ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد وآل محمد کی عظمت کرنا. بسم اللہ. قبلہ کا تعلق جو ہے وہ ہمارے بہت بڑے عالم دین، محسن، اس جامعۃ المنتظر کے فارغ و تحصیل، اس جامعۃ المنتظر کے سینئر ترین اساتذہ میں، جن کا بھی چند دن پہلے انتقال ہوا ہے، حالی مسجد میں کم از کم 4 دہائیاں ان کی خدمات، 40 سال کے قریب ان کی خدمات علامہ
شیخ محمد شفیع نجفی صاحب اعلی اللہ مقامہ، بہت عظیم شخصیت تھے، بہت علمی شخصیت تھے. ان کی خدمات جو ہے وہ ہمیشہ سنہری حروف کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، لکھی جائے گی اور ان کو مد نظر رکھا جائے گا. علامہ صاحب قبلہ ان کے والد محترم، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی خدمات قبول فرمائے. 1957 اسی جامعۃ المنتظر میں 1957 میں داخل ہوئے، تشریف لائے ادھر مدرسے میں، اور 58 میں یہ تشریف لائے. 57 میں قبلہ علامہ موسیٰ بیگ نجفی صاحب جو ہیں وہ اس جامعۃ المنتظر میں موجود تھے. اور یہ دو بزرگان، قبلہ موسیٰ بیگ صاحب اور قبلہ شفیع صاحب، ان کے ساتھ جو تیسرے ساتھی تھے یا ان کے جو تیسرے رومیٹ تھے، اللہ انہیں زندگی دے، اللہ ان کی خدمات کو مزید جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، وہ ایت اللہ العظمیٰ آغائے حافظ بشیر حسین نجفی صاحب. یہ تینوں بزرگان رومیٹ بھی تھے، ہم کلاسی بھی تھے، ہم درس بھی تھے، اور تعلیم کا اتنا زیادہ شوق تھا، اتنا زیادہ شوق تھا. آج یہ باتیں کہنا بڑا آسان ہے، بہت آسانی سے ہم بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. ان کی تعلیم کی کیفیت یہ تھی کہ قبلہ صاحب کے پاس اللہ انہیں صحت و سلامتی دے، ان کا سایہ تا دیر اس ملت پر، اس قوم پر باقی رکھے. تو ان کے پاس یہ منطق فلسفہ پڑھتے تھے بزرگان، ویسے نحو اور باقی کتابیں بھی تھیں. تو منطق فلسفہ کا صورتحال یہ تھی کہ جب قبلہ نجف جانے لگے والد معظم، تو اس وقت جو ہے جامع منظر میں منطق فلسفہ کا کوئی مدرس موجود نہیں تھا. ان بزرگان کو، تینوں بزرگان کو اتنا زیادہ تعلیم کا شوق تھا. ہمارے بھائی ہیں راغب نعیمی صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کے رئیس ہیں، ان کے دادا محمد حسین نعیمی صاحب جو ہیں وہ جامع نعیمیہ میں تھے. تو یہ تینوں بزرگان کہاں وسن پورہ، کہاں گڑی شوق، سائیکلوں پر یا کسی ذریعے سے یہ منطق اور فلسفہ پڑھنے کے لیے وہاں جاتے تھے جامع نعیمیہ میں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان بزرگان کا ذہن کتنا وسیع تھا، ان میں تفرقہ کتنا دور تھا. تفرقہ نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی. ان کے ذہن میں فقط یہ تھا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت تو مومن کی ہی اپنی گمشدہ چیز ہے. اگر جامعۃ المنتظر میں فعلاً کسی وجہ سے مدرس موجود نہیں ہے تو اپنے درس کا سلسلہ جو ہے وہ جا کے جامع نعیمیہ میں وہ جاری فرماتے، ان کو درس میں شریک ہوتے. قبلہ صاحب کی خدمات، جامعۃ المرتضیٰ مدرسہ بہت بڑا بنایا. ابتدا میں یہ گلبرگ میں کرائے کی بلڈنگ میں موجود تھا، بعد میں یہ آپ کے ہمارے ہمسائیگی میں جامعۃ المنتظر کے پاس کیو بلاک میں جو ہے یہ مدرسہ موجود ہے. بہت بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، وسیع ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے اور جاری و ساری ہے. یہ ان بزرگان کی خدمات ہیں. خداوند متعال ان پانچوں بھائیوں کو جو پانچن کے نام کے ساتھ جو ہے وہ وسیلہ بنتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے یہ یقیناً یہ سلسلے کو بھی جاری رکھے گا اور ان کی خدمات بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. یہ ابھی انشاءاللہ قوم میں 17-18 سال سے موجود تھے میرے بھائی، ابھی یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ یقیناً اپنے بابا کے ان امور کو جو ہے یہ جاری و ساری رکھیں گے. ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت کا درود بھیجیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں 2.25 سال میں 2 موقع ایسے آئے کہ جہاں انہوں نے پبلکلی عوام کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا جو ہے وہ رابطہ یا تعلق ہونے جا رہا تھا. 2 موقع تھے صرف. ایک موقع وہ بھی تھا عید کا، عید فطر کے. 2 دفعہ ایسا تھا کہ مولا نے عید پڑھانے کے لیے جب باہر نکلے اور پبلک پورا ایسے لگتا تھا کہ خراسان کا کسی گھر میں، کسی جگہ پہ، کسی محلے میں، کسی علاقے میں کوئی شخص وہاں گھر میں نہیں بیٹھا، وہ سب کے سب اسی صحرا کی طرف جہاں اعلان تھا کہ مولا عید پڑھائیں گے. 2 دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت جب نکلے تو اس وقت لوگوں کے ذہن پر جو زبانوں پر کلمات تھے، لفظ تھے، چیزیں تھیں، گورنمنٹ اسی سے ڈر گئے. ابھی انہوں نے خطبہ نہیں دیا، ابھی انہوں نے عید نہیں پڑھائی، ابھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ شاید رابطہ اور اس طرح کا تعلق ڈائریکٹ نہیں ہوا، ان کے ساتھ گفتگو اور صحبت جو ہے وہ نہیں ہوئی. راستے میں ہوتی رہی ہے بہت سارے مقامات پر، لیکن اس جگہ پہ نہیں ہوئی. صرف
تین چار چیزیں ایسی تھیں جو ہر آدمی کے زبان پر تھی. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اگر کسی نے رسول خدا کی زیارت نہیں کی آؤ امام رضا کی زیارت کر. ہر کسی کی زبان پہ تھا. یہ ان کا بھی چلنا بالکل ایسے ہے جس طرح سرور کائنات کا چلنا تھا. ان کی اٹھنا بیٹھنا، رفتار، گفتار، احتشام، عزت، قدم رکھنا، صرف اس ایک جملے میں کہ جو شباہت دی جا رہی تھی سرور کائنات کے ساتھ. اور یہ شباہت اتنی عمومی ہو گئی، اتنی عمومی ہو گئی کہ ہر بندہ جو آتا وہ کہتا اگر کسی نے محمد کا چلنا نہیں دیکھا تھا آ کے دیکھ لے، سرور کائنات کی زیارت نہیں کی تھی آ کے دیکھ لے، یہ گفتار اس طریقے سے ہے، یہ رفتار اس طریقے سے ہے. تو گورنمنٹ اس وقت جو ہے پریشانی میں مبتلا ہوئی. فوراً حضرت کو واپس لایا گیا اور بغیر عید کے خطبہ دیے، بغیر لوگوں کے ساتھ گفتگو کیے، دونوں دفعہ واپس لایا گیا. اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی کتنی زیادہ محبت تھی سرور کائنات کے ساتھ، یا ان کی کتنی زیادہ محبت تھی اہل بیت کے ساتھ، یا ان کے ولی عہد بنانے کے حوالے سے کیا کیا صورتحال تھی. تو پہلی صورت یہ بنی کہ حضرت کے ساتھ مختصر سی شباہت ہو رہی ہے. دوسرے امور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سلسلہ تقریباً امام صادق اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد علمی حوالے سے تقریباً ہمارے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رکاوٹ آ گئی. مولا کے قید کی سلسلہ شروع ہوا، باقی چیزیں شروع ہوئی تو موقع نہیں ملا. امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے ایسا مسند بنا دی جائے، لحکمت باہل التوراۃ بتوراتہم واہل الزبور بزبورہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الفرقان بفرقان. تو میں اس مسند پر بیٹھ کر اہل زبور کے مسئلے ان کے مطابق حل کروں گا، اہل فرقان کے ان کے مطابق، انجیل والوں کے، تورات والوں کے تو اس کے مطابق. عملی طور پر جو مظاہرہ ہوا وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا. عملی طور پر میرے مولا نے 18,000 سے زیادہ سوالات کے جواب دیے، جن میں وہ سوالات مسیحیوں کے بھی تھے، وہ سوال یہودیوں کے بھی تھے، وہ سوالات داؤدیوں کے بھی تھے، وہ سوالات جو ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی تعلق رکھتے تھے. تو مولا نے عملی مظاہرہ کیا. امیر المومنین کا جو فرمان تھا کہ میرے لیے بچھا دی جائے، تو انہیں 2.25 سال میں جب یہ موقع ملا اور اس وقت جو دربار میں بلایا جاتا تھا کہ ہاں جی کسی نے کچھ پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو وہاں کوئی پابندی نہیں تھی کسی مذہب کی، کسی مسلک کی، کسی چیز کی. ہر مسلک والا آ کے جس نے جو پوچھنا ہوتا مولا سے پوچھتا. آج علماء کرام نے اس کی کتابیں چھاپی ہیں، 18,000 سے زیادہ سوالات، 15 سے زیادہ جلدیں ہیں جس کے اندر وہ سوالات موجود ہیں. اور انہوں نے بڑی زبردست جو ہے اس کی جم بندی کی ہے. یہودیوں نے جو پوچھے تھے سوالات وہ کون سے ہیں، مسیحیوں نے جو پوچھے تھے وہ کون سے ہیں، دیگر مصائب مذاہب والے نے جو سوالات پوچھے وہ کیا کیا ہیں. تو مولا کو اس پر عملی تو اس سے پتہ چلا جس طرح یہ مشابہ تھے سرور کائنات کے، بالکل اسی طریقے سے یہ مشابہ تھے امیر المومنین کے بھی. اور علمی جو ہے وہ جس طرح کلنا محمد تھا تو یہ علی تھے، علی بھی تھے اور یہ محمد بھی تھے. ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد والے محمد کے. حبیب السید، یہ حبیب خراسانی ایک راوی ہے اہل سنت، یہ کہتا ہے کہ ابھی امام تشریف نہیں لائے تھے، پہنچے نہیں تھے، 2 دن کے بعد انہوں نے پہنچنا تھا خراسان میں. تو میں نے رات خواب دیکھا، شباہت سرور کائنات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا تو موقع ہے جو ہے وہ حج کا، اور میں بھی حج کے لیے گیا ہوا ہوں. تو ہم بہت زیادہ رش ہے، حج میں مصروف ہیں. تو اسی خواب میں نے دیکھا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ سرور کائنات فلاں جگہ تشریف فرما ہے اور عمومی ملاقات کے لیے اعلان کیا گیا ہے، جس نے ملنا ہے آ کے رسول خدا سے مل لے. تو یہ کہتا ہے میں نے خواب بتا رہا ہے کہ میں بھی بھاگا، بڑی صف لگی ہوئی تھی، لائن لگی ہوئی تھی، میں بھی اس لائن کے اندر کھڑا ہو گیا، صف میں کھڑا ہو گیا. تو کافی دیر کے بعد میری باری آئی. میں نے دیکھا سرور کائنات کے دائیں طرف ایک بہت بڑا تشت ہے، ایک سمجھ لیں بھی سینی ہے، تشت ہے، اس کے اندر کھجوریں پڑی ہوئی تھی. وہ جو حضرت کو ملنے آتا تو حضرت جو ہے نا ایک مٹھی بھرتے کھجوروں کی اور وہ اس شخص کو دے دیتے. تو کہا اسی خواب میں مجھے بھی حضرت نے وہ مٹھی کھجوروں کی دی. میں نے اس کو شمار کیا، گنا تو وہ 18 کھجوریں تھیں. کہا 2 دن کے بعد جب امام رضا پہنچے خراسان میں تو اس دن پھر اعلان ہوا
کہ عمومی ملاقات ہے، جس نے آنا ہے وہ آ جائے اور آ کے امام کی زیارت کرے، امام سے مل لے۔ تو کہا میں بھی اسی طرح جو ہے وہ میں بھی گیا لائن میں، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی آپ کے لباس کو چوم رہا تھا، کوئی نصیحت کے لیے کہہ رہا تھا، بہت بڑی لائن تھی۔ میں بھی ملتے آخر تک جب گیا تو بالکل اس جگہ پہ راوی نے قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرح کا تشت، جس طرح کا وہ چیز جو ہے سرور کائنات کے دائیں طرف پڑی ہوئی تھی، سیم اسی طرح کا تشت جو ہے وہ امام رضا کے بھی دائیں طرف پڑا ہوا تھا۔ تو وہ بھی اسی طریقے سے ہر بندہ جو زیارت کرتا، ملتا، مصافحہ کرتا، ہاتھ ملاتا، جب جانے لگتا تو حضرت جو ہے وہ ایک مٹھی بھرتے اور وہ اس کو مٹھی کھجوروں کی دے دیتے۔ تو وہ کھجوروں کی مٹھی کہا مجھے بھی ملی، جب ملی تو میں نے اس کو گننا شروع کیا، وہ سیم اسی طرح 18 کھجوریں۔ تو میں پھر گیا، کیونکہ تبرک تھا تو تبرک تو ہم 2 دفعہ بھی لے لیتے ہیں جب تبرک بٹ رہا ہو۔ تو وہ میں پھر دوبارہ گیا، میں نے کہا مولا تھوڑی سی اور کھجوریں مل سکتی ہے، تھوڑی سی اور کھجوریں مجھے مل جائیں، یہ تو میں نے گنی 18۔ تو اس وقت امام رضا نے فرمایا اے حبیب، اگر میرے نانا نے تجھے 18 سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے دیتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہاتھ بھی برابر ہے۔ میں ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے ابن حدید معتزلی کی، وہ کہتا ہے یمن سے، یہ شرح نہج البلاغہ انہوں نے لکھی، بہت بڑے عالم دین ہیں، 17 جلدوں میں بڑی خوبصورت شرح ہے نہج البلاغہ کی۔ یہ کہتے ہیں کہ شرح ابن حدید نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ یمن سے کچھ مال آ گیا، مال غنیمت، اور وہ مال غنیمت تھا سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی، جو لوگ کہتے ہیں مسلمان غریب تھے، آج انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان لوگوں میں بٹتا کیا تھا، تبرک کے طور پر، مال غنیمت کے طور پر، حصے کے طور پر۔ تو وہ سونا چاندی ڈھیر ساری مقدار میں آ گیا۔ تو سرور کائنات نے امیر المومنین سے فرمایا یا علی، یہ سب میں برابر برابر تقسیم کر دیں، سب میں یہ جو ہے نا، یہ سونا چاندی جو آیا ہے آپ مقسم بن جائیں، تو اسی مقسم بن کے ان کو سب میں یہ تقسیم کریں۔ امیر المومنین نے تقسیم شروع کر دیا، سیم اسی طریقے سے ایک مٹھی بھرتے، جو آتا اس کو دے دیتے، ایک مٹھی بھرتے دوسرے کو دے دیتے۔ صورتحال یہ ہو گئی جب کچھ لوگ لے کے جانے لگے تو چیمگوئیں شروع ہو گئی، بھائی رسول نے تو کہا تھا برابر برابر دے، یہ علی جو ہے وہ ایک مٹھی بھرتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، ایک مٹھی بھرتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ تو سرور کائنات کے پاس لے گئے شکایت کے لیے۔ ابن حدید کہتا ہے کہ سرور کائنات کے چہرے کے اوپر جلال آیا، بھئی یا رسول اللہ، علی جو ہے وہ عدالت کے ساتھ تقسیم نہیں فرما رہے، بغیر عدالت کے جو ہیں وہ ہر کسی کو مٹھی بھرتے ہیں، کسی میں مثلا 5 سکے آتے ہیں، کسی میں زیادہ سکے آتے ہیں، کسی میں کم آتے ہیں، تو وہ برابری تو نہ ہوئی، وہ برابر برابر نہیں مل رہا۔ تو سرور کائنات چہرے پہ جلال آیا۔ ابن حدید کہتا ہے سرور کائنات نے پہلے تو ایک جملہ فرمایا، وہ بندہ جو آیا تھا کہنے کے لیے کہ علی جو ہے وہ عدالت کے ساتھ تقسیم نہیں کر رہے، ایک جملہ فرمایا، شاید اگر میں ہوتا تو میں اسی جملے کے بعد اگلا کام نہ ہونے دیتا۔ وہ جملہ یہ فرمایا، پریشان ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی علی ایک جو کے دانے کے برابر بھی کسی کو کم و زیادہ نہیں دیتا، ایک جو کے دانے کے برابر بھی کم و زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے بلایا جی ترازو لایا جائے، باقاعدہ ترازو لایا گیا۔ ترازو لانے کے بعد جو لوگ لے چکے تھے وہ سونا چاندی، ابن حدید کہتا ہے ان سے کہا گیا وہ لے آؤ، جو مٹھی آپ نے لی تھی اس کو زمین پہ رکھتے جاؤ۔ وہ سارے اپنی اپنی مٹھی زمین پہ رکھتے گئے، کسی نے ادھر رکھا، کسی نے ادھر رکھا۔ اس وقت سرور کائنات فرماتے ہاں بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، ایک مٹھی ادھر سے اٹھاؤ، ایک مٹھی ادھر سے اٹھاؤ، ایک پلڑے میں یہ مٹھی رکھو، ایک پلڑے میں یہ مٹھی رکھو۔ جب اس کو تولا جاتا تو ذرہ برابر بھی فرق نہ ہوتا۔ اس وقت بھی سرور کائنات نے فرمایا آپ اتنی بات کہہ رہے تھے، میں آپ کو بتا دوں، کفی وکف علی ابن ابی طالب فی العدالت سواء، میرا ہاتھ اور میرے بھائی علی کا ہاتھ عدالت میں بالکل برابر ہے۔ تو یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عظمت، ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ چونکہ امام رضا علیہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا، تو میرے مولا کے سامنے یہ ہمارے مدرسے ہیں، یہ دینی ادارے ہیں، آپ لوگ بہت ساری جگہ پہ خدمت کرتے ہیں، مسجد میں، امام بارگاہ میں، اداروں میں، ادھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا حق تھا، میں نے اپنے واجبات ادا کرنے تھے تو میں وہ ادا کرنے آ گیا۔ لیکن بعض شاید ایسے بھی ہوں جن کے ذہن میں یہ جس طرح یہ روایت بتا رہی ہے اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہوں۔
تو ایک بہت بڑا وفد آیا، اس وقت میرے مولا مدینے میں تھے، وفد آیا تو ڈھیر سارے چیزیں لے کے آیا مولا کی خدمت میں، تو آ کے وہ دیے دینی امور کے حوالے سے، واجبات کے حوالے سے، خمس تھی یا جو بھی چیزیں تھیں مولا کو ادا کی۔ اچھا جب ادا کی وہ کافی مقدار میں تھی، اونٹوں پہ لے کے آئے تھے، بہت بڑی تعداد تھی، تو مولا نے کو بہت زیادہ ان کو نہیں اس طرح کا کیا، جناب ماشاءاللہ جی آپ اتنے لائے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی جناب، ہمارا ادارہ تو رکا ہوا تھا تو ہم نے تو یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، فلاں ہو رہا تھا۔ نہیں، مولا نے ان سے لیا اور بہت زیادہ نہیں کہا، کسی سے کہا جی ان کو ایک رسید بنا کے ان کے مال کی دے دیں۔ اب وہ بیٹھا تو اس کے ذہن کے اندر، روایت کے جملے ہیں فی نفس سے ہی، اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر آیا کہ میں اتنا پیسہ اٹھا کے لے گیا ہوں اور جا کے مولا کی خدمت میں دیا ہے، مولا نے ایک دفعہ شکریہ ادا نہیں کیا، ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا یار تو اتنا پیسہ لایا ہے، یہ اس کے ذہن میں آیا۔ روایت کہتی ہے اس جو لایا تھا پیسے اس کے ذہن میں آیا، تو اس وقت مولا نے جب یہ دیکھا اس کے ذہن میں یہ جملہ آیا ہے تو فوراً کہا پانی لایا جائے، میں نے وضو تجدید وضو کرنا ہے، تو تجدید وضو کے لیے تشت بھی لایا گیا، پانی لایا گیا، مولا نے تجدید وضو شروع کی۔ وہ پانی کے جو قطرات تھے وہ جو ہی تشت میں گرتے، یا وہ سونے کی ڈلیاں ہوتی، یا وہ ہیرے ہوتے، یا وہ جواہرات ہوتے، تو اس وقت وہ آدمی کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دے، میرے ذہن میں غلط سوال آیا۔ تو میرے مولا نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، مولا نے یہ جملہ فرمایا تجھے ہمارے پاس جب تو پیسے لے کے آ رہا ہے، یہ خمس لے کے آ رہا ہے، اپنے واجبات لے کے آ رہا ہے، اس سے ہم تیرا مال بھی پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں، تجھے بھی پاکیزہ بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی تو اپنے چیزیں ہمارے سامنے کو لاتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے۔ تو میرے مولا کی زندگی میں اسی طریقے سے ایک واقعہ جو ہے وہ عبد المالک بن مروان، یہ بڑا خبیث ترین آدمی تھا۔ میرے چوتھے امام حج فرما رہے تھے، تو یہ اس نے دیکھا امام کے ارد گرد ڈھیر سارے لوگ بھی ہیں، تو یہ جلدی سے پہنچ گیا میرے آقا کی خدمت میں، میرے چوتھے امام کی خدمت میں، اور جا کے کہنے لگا جی وہ اصل میں تو یہ امام حسین کو اور کربلا میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں زیادہ کردار جو تھا وہ تو یزید کا تھا اور ان لوگوں کا تھا۔ ایک خط لکھا، جس خط کو سپرد فرمایا شاہ عبد العظیم کے، میں ان کا بھی ہلکا سا بتاتا ہوں آپ کو، ان کو یہ خط دیا۔ اس خط کو شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے، اس شخص کو الاختصاص میں شیخ مفید نے بھی لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بھی بہار میں، اور یہ خط آپ کے لیے۔ اچھا یہ خط نہیں ہے، خالی خط نہیں ہے، اس میں مولا نے آپ کو بذریعہ شاہ عبد العظیم سلام بھجوائے ہیں، باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ میرے شیعوں سے ملو اور ان کو میرا سلام بھی دو، اور یہ پیغام بھی جو میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تو اس لیے اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ اگر ہم اس امام کے حوالے سے، وہ ہمارے امام بھی ہیں، یہ چیزیں بھی ہیں، تو جو امام کی خواہشات، اتنی بڑی خواہشات بھی نہیں ہیں، وہ اتنی بڑی وہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں جی اپنا سارا مال مجھے دے دینا، آپ یہ سارا کام یہ کر، نہیں، خواہشات بھی بہت عمومی ہیں جو معمولاً تربیت اور اخلاق کے دائرے میں ہوتی ہیں، کہ ایک آقا اپنے غلاموں کی جو تربیت کر رہا ہوتا ہے، ایک بڑا اپنے چھوٹوں کی جو تربیت کر رہا ہوتا ہے، ایک امام اپنے معمومین کی جو تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو شاہ عبد العظیم کو جو انہوں نے خط لکھا، شاہ عبد العظیم خود بہت بڑی شخصیت ہے، یہ آقا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک سے چوتھی نسل یا پانچویں پیڑھی سے جو ہے یہ شاہ عبد العظیم جو ہے وہ تشریف لے آئے، تہران میں ان کا مزار ہے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ 4 معصومین کے زمانہ انہوں نے درک کیا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام، حضرت امام جواد، حضرت امام ہادی، یہ 4 معصومین کا انہوں نے زمانہ درک کیا ہے۔ ہمارے امام جن کی نسل سے ہم نقوی سادات ہیں، امام ہادی، وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے، ان کو اولیاء اللہ سے شمار کرتے، کبھی بھی ان کا نام نہیں لیتے تھے، جب بھی تذکرہ ہوتا ابو القاسم ان کی کنیت تھی، ان کی کنیت سے ان کو پکارتے، تو شخصیت بھی بہت بڑی تھی۔ تہران میں ان کا اب بھی مزار ہے، انشاءاللہ یہ خداوند متعال امریکہ و اسرائیل کو تباہ و برباد کرے اور یہ ہماری زیارات کا سلسلہ دوبارہ جاری و ساری ہو، تو انشاءاللہ حاضری بھی ہم دیں گے۔ تو انہوں نے ان کے نام خط لکھا میرے مولا نے، حضرت امام رضا علیہ السلام نے، وہ فرمایا یا عبد العظیم بلغ انی اولیائی سلام، اے عبد العظیم سب سے پہلے میرے ماننے والوں تک میرا سلام پہنچا دو۔
تو آپ سارے ماننے والے ہیں، سمجھیں کہ عبدالعظیم اس خط کے ذریعے سے، چونکہ یہ خط تو اہم ترین کتابوں میں موجود ہے، اور یہ خط 100 سال، یہ تقریباً جو ہے نا 1000 سال کے قریب یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ خط اگر شیخ صدوق لکھ رہے ہیں تو ان کو اتنا وقت گزر چکا ہے، 1000 سال پرانی عبارت ہے کہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میرا سلام ان تک پہنچائیے، وَقُلْ لَهُمْ، میں انہی کی عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آج ہماری یہ پوری گفتگو ہو جائے۔ وَقُلْ لَهُمْ، ان سے کہنا کیا ہے؟ میں نے جس طرح عرض کیا بہت بڑا مطالبے نہیں کر رہے، پہلی خواہش کر رہے ہیں، ان لا یجعل الشیطان علی انفسہم سبیلا، سب سے پہلی خواہش یہ ہے میرے ماننے والوں تک میرا سلام پہنچانے کے بعد کہنا، شیطان کو کوئی راستہ نہیں ملنا چاہیے تمہارے اندرون دل تک پہنچنے کا، شیطان کو کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نہیں ملے کہ آپ کے نفس تک، آپ کے دل تک وہ شیطان پہنچ جائے۔ آپ نے آپ کی آنکھ اس کی ایسی حفاظت کریں اس کے ذریعے سے شیطان دل تک نہ پہنچے، آپ کے کان وہ نہ سنیں جس کے ذریعے سے شیطان جو ہے وہ آپ کے دل تک پہنچ جاتا ہے، کانوں کی حفاظت کریں، آپ کے ہاتھ ایسے کام نہ کریں، اس طریقے سے آپ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دوسری چیز، اچھا دوسری میں تعبیر بدل دی، ابھی ذرا پیار کا لہجہ تھا، نرم لہجہ تھا، فرما رہے تھے میرا سلام بھی ان کو دیجیے گا، اب کہا جا رہا ہے کہ آپ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، اب بات ادھر نہیں، مرہم، آپ میری طرف سے حکم دیں میرے شیعوں کو، آپ میری طرف، تو پہلی بات تھی عمومی بات، آپ مولا حکم دے رہے ہیں اور حکم دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے شیعوں، وہ میرے ماننے والوں، بذریعہ جو ہے وہ شاہ عبدالعظیم کیا کہہ رہے ہیں، مرہم، انہیں حکم دو، بصدق فی الحدیث، اتنی بڑی بات نہیں ہے، جب بھی بولو سچ بولو، ان کو حکم دے دیں کہ جب بھی گفتگو کریں سچ بولیں، سچی بات کریں، سچ کے ساتھ بات کریں، تو اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے، تو آج ہی ہم کیوں نہ یہ طے کر لیں کہ آج جمعے کے بعد ہم نے مولا کی یہ باتیں سنی تھی، آج کے بعد ہم جھوٹ کو نزدیک نہیں آنے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے سچ بولیں گے، نہیں تو پھر اگلا طریقہ بھی بتایا ہے، کہیں اگر آپ بول نہیں سکتے چپ ہو جائے، وہ واجب ہے آپ بول سکے، فرضاً کسی وجہ سے کسی موقعیت پر کسی جگہ پر بولا نہیں جا سکتا ہے تو چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، اس کا بھی ابھی تذکرہ کریں گے۔ تو حکا کہا مرہم، ان کو حکم دے دو، اے شاہ عبدالعظیم انہیں حکم دو جس چیز کا، بصدق فی الحدیث، جب بھی گفتگو کریں سچ بولیں، وَأَدَا فِي الْأَمَانَاتِ، امانت میں خیانت نہ کریں، ادا فی الامانت کریں۔ تیسرا پھر جملہ کہا مرہم، دوبارہ ان کو حکم دے دو، بالسکوت وترک الجدال، میں کہتا ہوں یہ کمال کی میرے مولا کی تربیت کا حصہ ہے، انتہائی کمال کا، کہا جی جھگڑے وگڑے کا موقع آ جائے نا، کہیں کسی سے کوئی لڑائی بن رہی ہو، چاہے وہ خاندانی لڑائی ہے، چاہے وہ باہر کی لڑائی ہے، چاہے وہ مذہبی لڑائی ہے، چاہے وہ منافرت کے عنوان سے لڑائی ہے، چاہے وہ فرقہ وارانہ عنوان سے لڑائی ہے، بالسکوت، انہیں کہو چپ رہو، وترک الجدال، لڑائی جھگڑے کو ترک کر دو، لڑائی جھگڑے کو انجام نہ دے دو۔ تو گویا مولا نے ہمیں سب سے پہلے کہا شیطان کو داخل نہ ہونے دو، دوسرا کہا جی سچ بولنا ہے جب بھی بولو، تیسرا کہا اپنی امانتیں آپ نے ادا کرنی ہے، چوتھی چیز جو مولا نے ہم سے چاہیے وہ یہ چاہیے کہ ہم نے سکوت کو اختیار کرنا ہے، لڑائی جھگڑے کو ہر جگہ ترک کرنا ہے۔ پانچویں چیز، یہ چیز بہت زیادہ اہمیت ہے، نہ واجب ہے شریعت میں، نہ کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مولا آپ کو کس انداز میں کہہ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں وَإِقْبَالُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، آپ جتنے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی طرف توجہ رکھیا کریں، ایک دوسرے سے متوجہ رہا کریں۔ آپ دیکھیں کہیں جی پچھلے جمعے میں میرے صف کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا فلاں بندہ، وہ کیوں نہیں آ رہا، اس کو کیا ہو گیا ہے، وہ کہاں چلا گیا ہے، اس کی توجہ کریں۔ وَالزُّوَّارُ، زوارہم
ان کے ساتھ جا کے زیارت کریں، جو نہیں آئے ان سے ملیں۔ تو گویا مولا اس جگہ پہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس جگہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ایک ڈیوٹی یہ ہے، ایک دوسرے کی توجہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بیٹھیں۔ اب فرمایا یہ جو تم ایک دوسرے سے مل رہے ہوگے نا، تم ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہوگے، فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيَّ، یہ تم آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو رہے صرف، بلکہ یہ تم میں امام رضا کے ساتھ قریب ہو رہے ہو۔ تمہارا ایک دوسرے کی قربت، فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيَّ، یہ تم مجھے قریب کر رہی ہے آپ کے جو بندے یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا لا يشتغلوا انفسکم بتضییق، تم میں سے کوئی بندہ کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر، یعنی جوڑنا تو آپ کا کام ہے، ایک دوسرے کی دوری اختیار نہیں کرنی۔ زک کہا جاتا ہے کسی کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا، جوڑنا۔ کہا تمہارا کام ایک دوسرے میں جدائیاں ڈالنا نہیں ہے، تمہارا کام ایک دوسرے میں قربت لانا ہے۔ کسی جگہ پہ کوئی معاملہ اس طرح کا چلا ہوا ہے تو کوشش کرو اس کی تعبیر اس طرح کی استعمال کرو کہ آپ حسن ظن کر لو۔ اس طرح کی کوئی تعبیر استعمال نہ کرو کہ جس میں جو ہے وہ آپ کے لیے جھگڑا بن رہا ہو یا آپ کے لیے کوئی چیز بن رہی ہو، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ انجام نہ دیں۔ بس آخری بات آ گئی، اور پھر اگر یہ کہا تو فرمایا بے نفسی، جس نے یہ کام کیا، جس میں لڑائی پائی جا رہی ہے، جس میں جھگڑا پا جا رہا ہے، جس میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، بے نفسی، میں امام رضا کو اپنی ذات کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یعذبہ فی الدنیا، دنیا میں بھی اس کو عذاب ملے گا اور وہ عذاب بھی شدید ہوگا، اور جس طریقے سے وکانا من الخاسرین، اور قیامت والے دن وہ خاسرین میں سے شمار ہو جائیں گے۔ تو بہرحال امام کی انہی وصیتوں کو ہم نے ذہن میں بھی رکھنا ہے، ان کو ہم نے انجام بھی دینا ہے اور ان کے مطابق بھی چلنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وصداقت الجعفریہ والفیض القاظمیہ والذریۃ الرضویہ وجودت التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ بعمر اللہ۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام زمانہ جس طرح ایران کی مدد کر رہے ہیں، مزید مدد میں ایران کو کامیابیاں نصیب عطا فرما، امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔